امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔ رات بھر کئی مقامات پر بمباری۔ اسرائیلی فوج نے تہران میں فوجی انفراسٹرکچر اور دیگر مقامات پر حملے کا دعویٰ کیا۔ سیکیورٹی کمانڈ مراکز کو بھی نشانہ بنایا۔ کرمانشاہ، تبریز اور یزد میں رہائشی علاقوں پر بمباری۔ 5 روز سے جاری حملوں میں شہادتوں کی تعداد 1000 سے زائد ہو گئی۔ سعودی وزارت دفاع نے بیان میں کہا ہے کہ الخرش شہر کے قریب 3 کروز میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اسرائیل اور امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ رجیم چینج کی گئی تو اسرائیل کی نیوکلیئر سائٹ ڈیمونا کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف جنگ روکنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ سینٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد مسترد کر دی گئی ہے۔ 100 رکنی سینٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے میں 53 ووٹوں سے مسترد کی گئی ہے۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں پارٹیوں کے سینیٹرز کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایران پر فضائی حملے روکے جائیں اور ان حملوں کے لیے کانگریس سے منظوری لی جائے، تو امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف جنگ روکنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ سینٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد مسترد کر دی گئی ہے۔ 100 رکنی سینٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے میں 53 ووٹوں سے مسترد کی گئی ہے۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں پارٹیوں کے سینیٹرز کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایران پر فضائی حملے روکے جائیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔ رات بھر کئی مقامات پر بمباری۔ اسرائیلی فوج نے تہران میں فوجی انفراسٹرکچر اور دیگر مقامات پر حملے کا دعویٰ کیا۔ سیکیورٹی کمانڈ مراکز کو بھی نشانہ بنایا۔ کرمانشاہ، تبریز اور یزد میں رہائشی علاقوں پر بمباری۔ 5 روز سے جاری حملوں میں شہادتوں کی تعداد 1000 سے زائد ہو گئی۔ سعودی وزارت دفاع نے بیان میں کہا ہے کہ الخرش شہر کے قریب 3 کروز میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اسرائیل اور امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ رجیم چینج کی گئی تو اسرائیل کی نیوکلیئر سائٹ ڈیمونا کو نشانہ بنائیں گے۔ ایسے میں ایران کی جوابی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں میزائل اور ڈرونز داغ دیے ہیں۔ تل ابیب، حیفا اور یروشلم میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ شہریوں کی دوڑیں لگ گئیں، بنکرز میں پناہ لے لی۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوجی مراکز کو نشانہ بنایا۔ جواب میں اسرائیل نے بیروت سمیت لبنان کے مختلف علاقوں پر بمباری کی۔ تازہ حملے میں 3 شہری شہید اور 8 زخمی ہو گئے ہیں، جس کے بعد شہادتوں کی تعداد 75 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی کارروائیوں کی وجہ سے 18,000 لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ اور ابھی اسلام آباد سے خبر ہے، جہاں مارگلا کی پہاڑیوں میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ریسکیو اہلکار ایسا بتاتے ہیں۔ کارروائیوں میں انوائرمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے 30 فائر فائٹرز نے حصہ لیا ہے۔ آگ مارگلا ایونیو کی رینج میں لگی تھی۔ ترجمان ضلع انتظامیہ کا ایسا بتانا ہے، کولنگ کا عمل یقینی بنانے کے لیے عملہ موجود ہے۔ ترجمان کا ایسا بتانا ہے۔ تو اسلام آباد سے خبر، جہاں مارگلا کی پہاڑیوں میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی قمر صاحب، بتائیے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، گزشتہ مارگلا کی پہاڑیوں پر یہ آگ لگی تھی، اور جس کے بعد آگ کو بجھانے کے لیے جس جگہ پر یہ آگ لگی تھی اس کے ارد گرد کے جو جنگل اور درخت ہے ان کو کاٹ دیا گیا تھا تاکہ آگ جو ہے وہ زیادہ نہ پھیل سکے، لیکن آگ بجھانے میں پھر بھی 3 سے 3.5 گھنٹے جو ہے وہ ریسکیو کا کام جاری رہا۔ اب آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے۔ 30 فائر فائٹر جو ہیں محکمہ انوائرمنٹ کے اس نے شامل ہو کر اس آگ بجھانے میں حصہ لیا۔ تاہم یہ جو آگ ہے یہ مارگلا ایونیو کے رینج میں لگی تھی، اور 2 روز قبل بھی یہاں پر ہی آگ جو تھی وہ لگی تھی جس پر قابو پا لیا گیا تھا، لیکن آج آگ کی شدت زیادہ تھی، اسی وجہ سے آگ کو بجھانے میں کافی دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔